بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام صلوات والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلی اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قالت فاطمة الزهراء سلام الله عليها الحمد لله على ما ألحمه وله الشكر على ما أنعمه صلوات اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں میں نے خاتون جنت کے خطبے کا انتخاب کیا مضمون میں کچھ اور ذہن میں لایا تھا ابھی برادر عزیز و ارجمند ذاکر اہل بیت منتصر مہدی صاحب نے مجھ سے چاہا کہ بی بی کے فضائل و مسائل کو پیش کروں تو میرا خاصہ اور شہرت بھی بی بی ہی کے عنوان سے ہے اور میری زندگی میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ بی بی ہی کا کرم ہے یہ خطابت نہیں میری عقیدت ہے کوئی یہ نہ سمجھے خطابت کا جملہ ہے عزیزان گرامی میری زندگی میں میرا اپنا کچھ نہیں جو کچھ ہے سیدہ کا لطف و کرم ہے اور بی بی کے بعد میرے ماں باپ کی دعا میں جب بھی اپنی والدہ سے کہتا ہوں میں مجلس کے لیے جا رہا ہوں دعا کیجئے گا تو میری والدہ ایک ہی جملہ کہتی ہیں بیٹا میں نے بی بی سے کہہ دیا بی بی میں نے اپنا بیٹا آپ کے بیٹے کے راستے میں صدقہ کر دیا اب میرے بیٹے کی ضامن آپ تو عزیزان گرامی میں نے بی بی کا جملہ یہ بی بی کا خطبہ طویل ترین خطبہ ہے جس پہ میرے کئی اشرے بھی موجود ہیں مجھے خلاصہ کر کے پیش کرنا ہے رفتار میری زیادہ رہتی ہے آپ میری رفتار کے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا تاریخ میں سب سے جو پہلا مصدر ہے اس خطبے کا وہ ابن طاہر کی بلاغات النساء ہے جو 1150 سال پرانی کتاب ہے شیعہ نہیں اہل سنت کی کتاب بلاغات النساء وہ کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے فصیح و بلیغ مرد گزرے ہیں وہاں مردوں کے بھی ایسے خطبے نہیں جیسا خطبہ خاتون جنت کا ہے
تو بی بی کا خطبہ بہت نایاب ہے. اہل بیت علیہ السلام نے تاکید کی ہے اپنے بچوں کو یہ خطبہ حفظ کرواؤ. تو تقریباً 18-20 صفحے کا خطبہ ہے بی بی کا. اور خطبے کا پس منظر جلدی جلدی پیش کر دوں بڑے محتاط انداز سے پاکستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، تاکہ بانیان کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے میری وجہ سے. تو محتاط انداز سے جملے پیش کروں گا. میرا مزاج آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم لوگ جانتے ہیں یا نہیں. شاید آپ کے یہاں 24 سال میں پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں تو شاید آپ نہ جانتے ہو. میرا مزاج یہ ہے کہ میں آل محمد کے نہ فضائل میں کوئی کمپرومائز کرتا ہوں، اور نہ ان کے دشمنوں کے تبرے پہ کمپرومائز کرتا ہوں. عزیزان گرامی، لیکن پاکستان کا ماحول ایسا نہیں ہے. پاکستان کے ماحول میں بہت محتاط انداز سے پڑھنا پڑتا ہے. بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ اگر ان کی برائی کر دو تو جیل جانا پڑتا ہے، اور اگر تعریف کر دو تو جہنم جانا پڑتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. آپ جی آپ سلام. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. تو میں نے کہا تھا خطبے کے جملے پیش کرنے سے پہلے پس منظر پیش کر دوں. تو جملے کو سن لیجئے گا. مقدمہ ہے جو میں فدق کا لڑنے والا ہوں، تو بی بی کے مقدمے کو پیش کر رہا ہوں. بی بی کے دروازے پہ حاری آئے، کسان آئے جو باغ فدق میں کام کرتے تھے. دستک دی، خاتون جنت دروازے پہ آئیں، جو بغیر دروازہ کھولے آنے والے کو نام سے بلائے. پتہ نہیں لوگ ہیں، انہیں سیدہ عالمیان کہتے ہیں. بی بی نے بغیر دروازہ کھولے آواز دی، کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی، حکومت نے، لفظ بڑے محتاط انداز سے پیش کر رہا ہوں، حکومت نے آپ کے باغ فدق پہ قبضہ کر لیا اور ہمیں وہاں سے نکال دیا گیا. بی بی کا دوسرا جملہ، کیوں؟ کہا کچھ نہیں، جواب دیا. کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جا سکتے ہیں. بی بی نے آواز دی، اسماء. بی بی کی بہت قریبی عزیز بھی ہیں اور حضرت جعفر طیار کی بیوہ بھی ہیں، اور پھر بعد میں جناب مولا کائنات کی زوجیت میں بھی آئیں حضرت اسماء. بی بی کی عاشق تھی حضرت اسماء، حسنین کو آغوش میں کھلاتی تھی. بی بی کو حضرت اسماء سے بہت محبت تھی، اور بی بی کا جو تابوت تعمیر کیا تھا حضرت اسماء نے. میں جملہ تو پڑھ گیا ہوں، مسائب کا جملہ ہے، لیکن بی بی نے آواز ہے، اسماء میرے خاندان کی ساری خواتین کو جمع کرو، میں دربار جاؤں گی. میں جو الفاظ پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. سب کو بی بی نے آواز دی اور کہا کہ بی بی خیریت ہے؟ کہا نہیں خیریت نہیں، میرا حق چھین لیا گیا. ایک جملہ روک کے پیش کروں گا تاکہ آگے بھول نہ جاؤں. عزیزان گرامی، معاملہ باغ فدق کا نہیں تھا. اگر حکومت کے لوگ کہتے نا جناب سیدہ سے حسنین کا صدقہ دے دیں، بی بی ویسے ہی ہمیشہ عطا کرتی رہی ہیں، ابھی تک عطا کر رہی ہیں. اور جنہیں نہیں یقین بی بی کی عطا کا ثبوت سامنے بیٹھا ہے. یہ ادنا سا غلام ہوں سیدہ کے خاندان کا. عزیزان گرامی، جو کچھ میرے پاس ہے سیدہ کی عطا ہے.
پوری دنیا میں سیدہ کی عطا دیکھ لیجئے، ہر جگہ عطا موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم باغ فدق نہیں دیں گے، بی بی نے بلایا، کہا سب بیویوں کو بلاؤ، میرے ساتھ چلیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں گی، دربار میں جاؤں گی، اگر کوئی مسجد میں دربار لگا کے بیٹھ جائے تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا یہ مسجد ہے، کہا جائے گا اب اس کا دربار ہے۔ میں جملے کہہ گیا ہوں لیکن اشارے میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا، آپ لوگ مجھ سے کہلوا کے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، بہت سے افراد اعتراض کرتے ہیں، مجھ سے کئی بزرگ علماء نے کہا بھائیوں کے آپ بار بار دربار کیوں کہتے ہیں؟ یہ جو جامع دمشق ہے، بنو امیہ نے جو مسجد بنائی تھی اسے بھی تو دربار کہتے ہیں۔ اگر یزید دربار مسجد میں لگائے تو ہم دربار کہیں گے، اور اگر یزید کا کوئی باپ کسی بھی مسجد میں دربار لگائے اسے دربار ہی کہا جائے گا۔ جب ہم کہیں گے تو ہم مسجد نبوی ہے، لیکن اگر کوئی اور دربار لگائے گا تو دربار ہے۔ میں جملے کہہ گیا۔ عزیزان گرامی، جناب خاتون جنت نے آواز دی، سر پہ برقع لیا، ہاتھ میں رسول خدا کا عصا لیا، پیغمبر اسلام کے امامے کو سر پہ رکھا۔ آپ جانتے ہیں نا یہ امامہ کپڑے کا ہے، کھولا جائے، بی بی نے رضا لی سرور کائنات کی۔ تمام مستورات کہتی ہیں، گلا ساتھ نہیں دے رہا، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ تمام مستورات کہتی ہیں جب بی بی نے رسول خدا کی رضا سر پہ رکھی، ہاتھ میں عصا لیا، چلنے لگیں تو لگتا تھا رسول خدا تشریف لائے۔ نور مجسم تھے رسول خدا، نور مجسم تھی سیدہ عالمیہ۔ بس بی بی کا تشریف لانا تھا۔ جیسے ہی بی بی آئیں تو پورا دربار کھڑا ہو گیا، صاحب مسند حکومت سب ایک مرتبہ کانپنے لگے۔ خاتون جنت تشریف لے آئیں۔ بی بی نے ایک مرتبہ وہاں پہ خطبہ شروع کیا، جملے سن لیجئے۔ الحمدللہ علی ما الہما وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنَمَا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے جو ہم پہ الہام کیا کسی پہ نہیں کیا۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَنْعَمَا، شکر اس خدا کا جو نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں کسی کو نہیں دی۔ ایک مرتبہ خاتون جنت حمد باری تعالیٰ بجا لانے کے بعد اپنے بابا کا تعارف کرواتی ہیں۔ جملوں کو سن لیجئے گا، مجھے فتح کا مقدمہ لڑنا تھا لیکن یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ بی بی کہتی ہیں بھول گئے اپنی تاریخ، تمہیں نجس پاک میں تمیز نہیں تھی۔ تو یہ جملے بی بی کی میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ جب بارش ہوتی ہے نا، ابھی آپ کی بارش ہوئی ہے تو جگہ جگہ پانی جمع ہو گیا۔ بی بی کہتی ہیں جب بارش ہوتی تھی گودالوں میں پانی جمع ہو جاتا تھا، جہاں سے اونٹ اور بکریاں پانی پیتی تھی، تم اسی میں سے پانی پی لیا کرتے تھے۔ یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے تمہیں پاک پانی پلایا۔ تمہیں تمیز سکھائی، اپنی تاریخ بھول گئے تم کون تھے۔ بی بی کا دوسرا جملہ، اور جب عرب کے بھیڑیے تم پہ حملہ آور ہوتے تھے تو تم ایسے بیٹھے رہتے تھے جیسے سروں پہ پرندے ہیں۔ وہ میرے چچا کے بیٹے ابن عم، بی بی جناب ابو طالب کا نام لے کے کہہ رہی ہیں میرے چچا کے بیٹے، جس پہ بی بی ناز کریں وہ ابو طالب۔ توجہ، خدا کی قسم میں چیخ نہیں پا رہا، گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ بی بی فرماتی ہیں وہ میرے ابن عم یعنی علی ابن ابی طالب تھے جو عرب کے بھیڑیوں کے سر توڑتے تھے۔ تم بیٹھے رہتے تھے، علی مقابلہ کرتے تھے۔ آج تم میں اتنی جرت کہ علی پہ غرہ۔
سب جواب دیں. توجہ فرما رہے ہیں زیدان گرام. خاتون جنت نے ایک ایک ہستی کا تعارف کروایا. کہا اللہ نے ہمیں چنا, رسول خدا میرے بابا تھے. جملے پہ غور کیجئے گا. جو افراد کہتے ہیں دلیل کیا ہے, تم شیعوں کے پاس ایک بیٹی تھی. یہ خطبہ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں آیا. بی بی کے اپنے جملے سے ایک بیٹی ثابت کر رہا. بھئی تمام ذاکرین, تمام کے تمام واعظین, سب کے سب اس جملے کو سن لیجئے. بی بی فرماتی ہیں اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد. او لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں, میرے بابا محمد ہیں. میرے بابا, میرے, ہمارے نہیں. توجہ ممنون, توجہ غور سے سنیے گا. 3 مرتبہ بی بی نے یہ جملہ فرمایا. دوسری مرتبہ فرماتی ہیں ابی دون نسائکم, صرف میرے بابا ہیں. وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ہیں نا, ان کے بابا نہیں ہیں. نہیں ہے بی بی, ابھی بھی سچ. کچھ لوگ پہنچ گئے, فرما رہی ہیں میرے بابا ابی دون نسائکم, وہ جو تمہارے گھروں میں بیویاں ان میں سے کسی کے بابا نہیں. سننے والے سارے صحابہ عرب تھے. کسی نے پلٹ کے نہیں کہا 3 اور بھی ہیں, آپ کے اکیلی کے کیسے ہیں. جس کے یاروں کی بات کرتے ہو, تم سے ایک فاطمہ بھی نہیں راضی, پھر بھی چاروں کی بات کرتے زمانہ ہم سے پوچھے کہ آخر ان سے دشمنی کیا ہے. سلامت ہے. آچا کیا جاتا ہے, علی کا نام لے کر بندے کا باپ کیا کیا جاتا ہے. بولو حسین سبیل اللہ. آپ سب سلامت رہیں. عزیزان گرامی, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہے جو جملے پیش کر رہا ہوں. خاتون جنت نے ایک مرتبہ جناب مولا کائنات کا تعارف کروایا اور جملہ کہا جب ذئاب العرب, ذئاب جمع ہے ذئب کی, ذئب کہتے ہیں بھیڑیے کو. جب کہنا ہو نا درندے تو کہتے ہیں بھیڑیا, جب کہنا ہو نا بہادر تو کہتے ہیں شیر. کچھ لوگ پہنچ گئے, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. بی بی نے کہا جب عرب کے بھیڑیے حملہ آور ہوتے تھے تو میرے شوہر نامدار اللہ کے شیر ان کا مقابلہ کرتے تھے. توجہ عزیزان گرامی, جنگل کا شیر جب دھاڑتا ہے نا تو ساری بکریوں کا پیتا پانی ہو جاتا. کاش علی مولا علی توجہ فرما رہے ہیں زیدانی گرامی. بھئی آج اے کاش گلہ ساتھ دے رہا ہوتا. میں مسلسل مجالس پڑھ رہا ہوں, آرام نہیں کر پا رہا, جس کی وجہ سے گلہ ساتھ نہیں دے رہا. جملے پہ غور فرمائیے گا, سارے مجمع کی توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی, جنگل کے شیر کا اتنا روپ, جب وہ دھاڑے تو ساری بکریاں بھاگ جائیں, اور اگر کوئی اللہ کا شیر
اللہ کے شیر کا روب کتنا ہے۔ عزیزان گرامی، خاتون جنت نے فرمایا سارے لوگوں سے تو بی بی نے ایک مرتبہ سب کا تعارف کروایا اور پھر کہا اب تک بی بی مجمع سے مخاطب تھی، چاروں طرف آپ کے بیویاں، بی بی کے مجمع سے یعنی صحابہ سے خطاب کیا، اب ایک مرتبہ بی بی نے حکومت کا رخ کیا۔ میں نے محتاط انداز سے جملہ کہا، کچھ لوگ پہنچ گئے باقی انتظار میں۔ صحابہ سے خطاب کر چکی بی بی، اب فرما رہی ہیں حکومت سے اور نام لے کے۔ بھئی بڑے بڑے مرد حکومت سے ڈر جاتے ہیں، وہ مرد ہی نہیں جو ڈر جائے، مرد نہیں، مرد سمجھنا ہے تو خیبر چلو۔ چلیں گے ایسے ہی چلیں، سلامت رہیں۔ اب ایک مرتبہ خاتون جنت نے حکومت سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں نام نہیں لوں گا، بہت محتاط انداز سے بی بی نے کہا تم نے باغ فدق چھین لیا ہے۔ مجھے سارے لوگ کہتے ہیں تم نے باغ فدق چھین لیا، کیوں؟ کہا میں نے چھینا نہیں ہے، آپ کا نہیں تھا اس لیے اپنے قبضے میں لے لیا۔ بی بی نے کہا باغ فدق میرا ہے۔ کہا اگر آپ کا ہے تو آپ گواہ لائیے، ثابت کر دیجئے آپ کا ہے، میں واپس کر دوں گا۔ بی بی نے کہا باغ فدق پہ ہمارا قبضہ ہے، تو نے ہمارے ہاریوں کو نکالا، قبضہ کر لیا۔ میرے بابا نے قانون دیا جو جس کے قبضے میں شے ہوگی اسی کی ہے، تو نے قبضہ چھینا ہے، تو گواہ لا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، آپ سلامت ہیں بھئی، مجمع کی توجہ رہے، آپ کی محبتوں کا ممنون ہو۔ یہ امامہ میرے سر پہ ہے، میرا ہے۔ اگر کوئی مجمع میں کھڑا ہو کے کہے یہ امامہ میرا ہے تو گواہوں کی مجھے نہیں۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، گواہوں کی مجھے نہیں، اسے ضرورت ہے کیونکہ وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ بی بی نے فرمایا فدق ہمارے پاس تھا، تو نے ہاری نکالے تو گواہ تو لا۔ کہ گواہ نہیں لاؤں گا، آپ گواہ لائیے، ثابت کر دیجئے آپ کا ہے، میں مان لوں گا۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، میں مانتی نہیں تیری بات کو، باغ فدق ہمارا ہے، لیکن تو گواہ مانگتا ہے میں گواہ پیش کر دیتی ہوں۔ بی بی نے اشارہ کیا مردوں کی طرف، کہا میرے پہلے گواہ ہیں علی۔ توجہ رہے، بی بی نے فرمایا میرے پہلے گواہ ہیں علی ابن ابی طالب۔ جیسے ہی مولا آگے بڑھنے لگے، کہا نہیں، علی کی گواہی قبول نہیں ہے۔ بی بی نے فرمایا کیوں؟ کہا کیونکہ علی آپ کے شوہر ہیں۔ جیسے کہا نا اس نے، حکومت نے کہا علی آپ کے شوہر ہیں۔ بی بی نے کہا کیا قرآن میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ توجہ، بی بی نے فرمایا کیا قرآن کریم میں لکھا ہے کہ شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ حکومت نے سوچا کہ نہیں قرآن میں تو نہیں۔ بی بی نے فرمایا کیا میرے بابا نے فرمایا ہے شوہر کی گواہی بیوی کے حق میں قبول نہیں؟ کہا نہیں، آپ کے بابا نے بھی نہیں فرمایا، تو پھر کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کچھ نے سوچتا رہا، کہا نہیں بس قبول نہیں کروں گا۔ توجہ، میں علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں کروں گا کیونکہ وہ آپ کے شوہر ہیں۔ بی بی نے فرمایا ٹھیک ہے، میرے پاس دو گواہ اور ہیں، حسن اور حسین۔ توجہ، بی بی نے فرمایا میرے دو گواہ اور حسن اور حسین علیہ السلام۔ ایک مرتبہ حکومت نے کہا نہیں، لیکن پیغمبر بالغوں کی گواہی قبول کرتے تھے۔ حسن اور حسین دونوں نابالغ ہیں، وہ 9 برس کے، وہ 8 برس کے۔ کہا اچھا تجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ دونوں نابالغ ہیں؟ جب میرے بابا نے فرمایا تھا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ،
حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، بچوں کے نہیں یہ لوگ توجہ۔ شباب سیدہ شباب اہل جنہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کہ وہ دونوں اس سے اور بھی چھوٹے تھے، 4 برس اور 3 برس۔ میرے بابا نے انتظار کیوں نہیں کیا ان کے جوان ہونے کا؟ انہوں نے ان کے بچپن میں کیوں فرمایا یہ جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کا پتہ نہیں، میں قبول نہیں کروں گا کہ جب میرے بابا نے جوانی کا انتظار نہیں کیا ان دونوں کی، تو کون ہے؟ تو کون ہے ان دونوں کی گواہی کو رد کر دے گا؟ قبول نہیں کروں گا، نابالغ۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس ایک اور گواہ۔ بیوی نے آواز دی، ام ایمن ایک بوڑھی سی کنیسی حضرت آمنہ کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، رسول خدا کی والدہ گرامی حضرت آمنہ کی کنیس تھی، بہت بوڑھی تھی، کمر جھکی ہوئی تھی، آنکھ میں عصا، سر پہ برقع۔ جناب ام ایمن سامنے تشریف لے آئی، کہا ہاں میں گواہی دوں گی فدق فاطمہ کا۔ حکومت میں آواز دی، اے ام ایمن خاموش رہیے، قرآن میں لکھا ہے عورتوں کی گواہی آدھی ہے، پوری نہیں۔ کیونکہ آپ خاتون ہیں، آپ کی گواہی آدھی، ہمیں پوری گواہی چاہیے، آپ کی گواہی قبول نہیں۔ جناب ام ایمن نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، صحابہ کا رخ کیا، کہا او صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے منبر سے کہا تھا او میرے صحابہ اگر کبھی میری ماں کی کنیز ام ایمن گواہی دے تو یاد رکھنا ام ایمن کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ سلامت ہے بس بھائی، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، 5 سے 10 منٹ کی زحمت دوں گا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے ایک مرتبہ جب جناب ام ایمن کی طرف اشارہ کیا نا، بی بی نے حضرت ام ایمن نے کہا اے صحابہ رسول، یاد ہے اسی مسجد میں پیغمبر نے فرمایا تھا ام ایمن میری ماں کی کنیز ہے؟ نہیں لو، میری ماں کی، میری ماں نہیں ہے، نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے فرمایا تھا او میرے صحابہ ام ایمن میری ماں کی کنیز ہے، ان کی گواہی آدھی نہیں پوری ہے۔ ماں کی کنیز ہو تو گواہی پوری، ماں کی پتہ چلا ان کی نسبتیں ختم نہیں ہوتی، نہیں ہے لو میری زحمت تو تمام کر رہا ہوں۔ کہا ام ایمن یاد ہے پیغمبر نے فرمایا تھا، سب خاموش۔ بی بی نے جملہ کہا حضرت ام ایمن نے، تمہاری خاموشی بتا رہی ہے سب کو یاد ہے، اگر یاد نہ ہوتا تو کہہ دیتے ہمیں یاد نہیں ہے۔ حکومت نے کہا میرا جملہ سن لیجئے، میرا ہدیہ ہوگا، آپ نے شاید اس سے پہلے یہ جملہ نہ سنا، میں نے بڑی محنت کی، ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، سید ہوں، میرے اس جملے پہ غور کر لیجئے گا، اگر دل کو لگے تو دعا کر دیجئے گا۔ سارے مجمع سے درخواست ہے، آپ کے لیے ہدیہ، آپ نے محبت سے بلایا، کئی برس سے مسلسل کہا، آپ اور آپ کے خانوادے، آپ کے تمام برادران دوستوں کی محبت میں خاص طور سے حاضر ہوا۔ جملے پہ غور کر لیجئے گا۔ بی بی نے کہا بس اور گواہ نہیں چاہیے۔ سوال، کیا دربار میں جناب سلمان فارسی موجود نہیں تھے؟ جناب ابو ذر وہاں موجود تھے، جناب مقداد، جناب عمار، حذیفہ سب تھے۔ اگر بی بی کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتی سلمان کھڑے ہو جائیے گواہی دیجئے، ان میں سے کوئی منع کر دیتا ہے؟ نہیں، لیکن بی بی نے کہا نہیں مجھے اور گواہ نہیں چاہیے، میں وہ گواہ لائی ہوں جو پیغمبر مباہلہ میں لے گئے تھے۔ جو بھائی
ممنون آپ کی محبت کا. میں وہ گواہ لائی ہوں جو میرے بابا مباہلہ میں لے گئے تھے, عیسائیوں نے انہیں قبول کر لیا تھا. نہیں ہے لو, عیسائی آئے, ان کے بڑے بڑے 4 اسقف تھے, آرچ بشپ, ان کے سب سے بڑے پادری, چاروں نے دیکھا. عاقب نامی پادری نے کہا او عیسائیوں مباہلہ نہ کرنا, میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر بددعا کر دیں گے تم مسخ ہو جاؤ گے. شیعہ سنی مفسرین نے جو الفاظ لکھے ہیں, خدا کی قسم اگر تفسیر میں نہ ہوتے میں کبھی منبر سے نہ کہتا. عاقب نے جملہ کا او عیسائیوں اگر یہ بددعا کر دیں گے پنجے تن تو تم سب کتے اور خنزیروں میں بدل جاؤ گے. آپ سلامت عیسائیوں نے کیا کیا, کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم مباہلہ. جناب خاتون جنت نے کہا او مسلمانوں میں اور گواہ لا ہی نہیں رہی, میرے گواہ یہی ہیں علی, حسن, حسین. اور جناب ام ایمن کو کیوں لائیں تھی؟ توجہ, وہ مباہلہ میں نہیں گئی تھی. جملہ سن لیجئے, جناب ام ایمن مباہلہ میں نہیں تھی, لیکن رسول خدا کو ماں سے میراث میں ملی تھی. میراث میں ابھی حکومت انکار کرنے والی ہے, میراث نہیں ہوتی ہے. عزیزان گرامی, بی بی نے کہا بس یہی گواہ ہے, کسی کی گواہی نہیں چاہیے, تاکہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہو جائے. جنہوں نے مباہلہ والے گواہوں کو رد کر دیا وہ کچھ تو ہو سکتے ہیں, مومن نہیں ہو سکتے. عزیزان گرامی, میں نے تمام کیا. بی بی نے ایک مرتبہ کہا, ایک جملہ سن لیجئے فضائل کا آخری. بی بی نے ایک مرتبہ سوال کیا حکومت سے, ٹھیک ہے تم نے میرے گواہوں کو رد کر دیا اور تم کہتے ہو باغ فدق میرا نہیں ہے, یہ بتاؤ اگر باغ فدق میرا نہیں ہے تو کس کا ہے؟ حکومت نے جواب دیا رسول خدا کا. بی بی نے کہا اچھا تو یہ مانتا ہے کہ باغ فدق میرے بابا کا ہے؟ کہا ہاں یہ تو مانتا ہوں, رسول خدا کا ہے. بی بی نے کہا اگر میرے بابا کا ہے تو میں ان کی وارث ہوں. کہا نہیں, لیکن میں یہ کیسے مان لوں کہ آپ ان کی وارث ہیں, جبکہ خود مجھ سے رسول خدا نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث, ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. ایک مرتبہ بی بی نے آواز دی حکومت کو, تو ہر بات پہ مجھ سے گواہ مانگتا ہے, یہ جو ابھی حدیث تو نے سنائی ہے تیرے پاس اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ اس حدیث کا کوئی گواہ ہے؟ کچھ دیر حکومت سوچتی رہی, کہا نہیں گواہ تو نہیں ہے, مجھ سے تنہائی میں کہا تھا, مجھ سے تنہائی میں فرمایا تھا پیغمبر اسلام نے, نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ ہمارا کوئی وارث ہوتا. اچانک پردے سے خاتون نے آواز دی بابا جان آپ تنہا نہیں تھے, میں دیوار کے پیچھے سے سن رہی تھی. جب رسول خدا نے فرمایا نہ ہم کسی کے وارث نہ ہمارا کوئی وارث, تو میں نے سنا تھا. ایک مرتبہ حکومت نے آواز دی اب تک تو گواہ نہیں تھا, اب تو گواہ بھی مل گئے, اب میں فدق نہیں دوں گا. بی بی نے کہا میں کیسے مان لوں ایسی حدیث کو جو قرآن کے خلاف ہو؟ اس نے کہا قرآن کے خلاف کیسی؟ بی بی نے فرمایا قرآن میں لکھا رب حب لی من لدنک یرثنی و یرث من آل یعقوب. جناب زکریا نبی دعا مانگ رہے ہیں,
پروردگارہ وارث عنایت فرما، جو میرا بھی وارث ہو اور ساری اہل یعقوب کا وارث ہو۔ کہ نبی زکریا کے بس ایک ہی بیٹا ہوا یحییٰ، یحییٰ بھی نبی، تو کہتا ہے نہ نبیوں کا کوئی وارث نہ وہ کسی کے وارث، قرآن کہہ رہا ہے نبی کا بھی وارث اور نبی بھی وارث۔ بی بی نے 3 آیات کی تلاوت کی ہے، وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، جس نے گواہی دی تھی حکومت کے لیے، سبحان اللہ، اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، جس خاتون نے گواہی دی تھی حکومت کے لیے کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، یہ حدیث پیغمبر کی ہے، کل جب وہی دنیا سے گیا تو اسی خاتون نے کہا رسول خدا ہی کے گھر میں میرے باپ کو ساتھ دفنا دو۔ امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے، کہا رسول خدا کے گھر میں کسی اور کو کیسے دفنا سکتے؟ کہا میری میراث میں نہیں ہے مجمع، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ، ہاتھ جوڑ کے میری طرف دیکھیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہو گئے، کہا کیسے پیغمبر کے گھر میں کسی کو دفنایا جا سکتا ہے؟ یہ پیغمبر کا گھر ہے۔ کہا میری میراث میں میرے بابا کو پیغمبر کے گھر میں دفنا دو۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا آپ بھول گئیں، آپ نے تو میری ماں کے خلاف گواہی دی تھی کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی وارث کیا؟ توجہ فرمائی جانے کے نام ہے، توجہ فرمائی جانے کے نام ہے۔ جب بیٹی وارث نہیں تو بیوی کیسے وارث ہو سکتی ہے؟ عزیزان گرامی، اور یہ اتنی بڑی دلیل ہے قیامت تک کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ میں نے تمام کیا۔ بی بی نے ایک مرتبہ آواز دی کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے، تمہارے بیٹوں کا حصہ بیٹیوں کے نسبت دگنا ہے۔ کہ اس میں اللہ نے کہا ہے انبیاء کی بیٹیاں شامل نہیں۔ بی بی نے آیات کی تلاوت کی، حکومت نے کہا ہم نہیں مانیں گے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا تم نے میرے گواہوں کو رد کر دیا۔ پھر بی بی نے ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا کے ایک جملہ کہا واللہ، خدا کی قسم یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ مسائل تفصیل سے پڑھ دیجئے گا، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہے لیکن سنیے گا۔ بی بی نے کہا خدا کی قسم یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا، روز قیامت یہ مقدمہ میں دوبارہ پیش کروں گا۔ والحکم اللہ، اس دن حاکم خود اللہ ہوگا۔ والزعیم محمد، میرے وکیل میرے بابا محمد ہوں گے، میرے گواہ علی حسن حسین ہوں گے۔ میں دیکھتی ہوں اس دن کون میرا حق رد کرتا ہے۔ بی بی نے حکومت کو چیلنج کیا ہے، یہ مقدمہ ختم نہیں ہوا۔ اگر دیکھ سکے تو ہاتھ جوڑ کے جملہ کہنے والا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر یہاں کوئی مومن یا مومنہ برداشت نہ کر سکے۔ بی بی کے ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے۔ فخر الدین رازی شیعہ عالم نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب سیدہ واپس آ رہی تھیں تو برقع زمین پہ خط کھینچ رہا تھا، بی بی کے قدم اٹھ نہیں رہے تھے، بی بی سہارا دے کے چل رہی تھی جناب فضا، جناب اسما کا، اسما مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ میں نے کچھ ایسے جملے ہیں جو نہیں پڑھے، میں جانتا ہوں بہت سخت جملے ہیں، اگر پڑھ دیتا تو بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے، بس صرف اشارہ کروں گا، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا، اشارے میں بات کہوں گا۔ کسی نے تحریر کو
پارا پارا کر دیا تھا، بی بی کا دل ٹوٹ گیا تھا، اب بی بی کے قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ جیسے بی بی نے کہا فضا اسما مجھے گھر لے چلو، اب بی بی سوچ کر رہی ہوں گی، میرا دل کہتا ہے بی بی یہ سوچ رہی ہوں گی میرے بابا نے فرمایا تھا سیدہ اے میری لخت جگر آپ بھی دربار جائیں گی اور آپ کی بیٹیاں بھی دربار جائیں گی۔ مجھے معاف کر دیجئے، سنیے بی بی بار بار یہ سوچ رہی ہوں گی میرے بابا نے فرمایا تھا آپ بھی دربار جائیں گی، آپ کی بیٹیاں بھی۔ بی بی نے سوچا میرے بابا نے کیا فرمایا تھا، میں جاؤں گی صحابی کے دربار، بیٹیاں جائیں گی شرابی کے دربار۔ اب بی بی سوچ یہ رہی ہوں گی صحابی کا دربار ایسا تھا، میری کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے، حق غصب ہو گیا، اور میری وہ تعظیم نہیں جو میری بابا کرتے تھے، میں اتنی دیر کھڑی رہی، کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اب بی بی سوچنے لگی شرابی کا دربار کیسا ہوگا، پڑھوں شرابی کا دربار کیسا تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب مولا سجاد واپس آئے نا مدینے، تو مولا سجاد نے دیکھا کہ میری پھپھیوں کی وہ حالت ہے کہ اگر میرے کسی چچا نے یا کسی خاندان کے فرد نے پھپھیوں کو اس حالت میں دیکھا تو مر جائیں گے۔ کہا فوراً پہلے اعلان کر دو قتل الحسین بکربلا۔ حضرت محمد حنفیہ نے سنا حسین مارے گئے، گھوڑے پہ سوار ہوئے، ایڑ لگائی، استقبال کے لیے آئے، کون واپس آیا ہے؟ گھوڑے پہ سوار تھے، رک گئے، دیکھا ایک مرد ہے، سر پہ کالا امامہ ہے، ہاتھ میں مولا عباس کا علم ہے، داڑھی سفید ہے۔ ایک مرتبہ جناب محمد حنفیہ نے آواز دے کے کہا این این اخی الحسین، میرے بھائی حسین کہاں؟ مولا سجاد نے آواز دی قد قتل بکربلا، چچا آپ کے بھائی کربلا میں مارے گئے۔ کہا حسین مارے گئے، عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ مولا سجاد کی آنسو بہنے لگے، کہا قد قتل، چچا عباس بھی مارے گئے۔ کہا میں اور کچھ نہیں پوچھوں گا، مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئی تھی، یہ بتاؤ علی کی بیٹیاں، علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد نے آواز دی چچا انہیں بازاروں میں لایا گیا، انہیں شرابی کے دربار میں لایا گیا۔ حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کے پشت سے زمین پہ گر گئے۔ میری آواز بالکل ساتھ نہیں دے رہی، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا میرے الفاظ کو غور سے سن لیجئے گا، میرا وعدہ گھر جا کے بھی سوچیں گے تو رونا آئے گا۔ جیسے ہی حضرت محمد حنفیہ گھوڑے سے گرے، مولا سجاد اپنے سواری سے اترے، تیزی سے آگے بڑھے، چچا کا سر اٹھایا، زانوں پہ رکھا، کہا چچا گھر جا کے روئیں گے۔ کہا بھتیجے قیدی بزرگ آپ کون ہیں، مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا انا علی بن الحسین زین العابدین، میں حسین کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ حضرت محمد حنفیہ رونے لگے، سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ کہا چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا میں دربار میں کھڑا تھا جب یزید اشارے کر کر کے کہتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ جناب محمد حنفیہ کو لوگ اٹھا کے گھر لائے، بس ایک ہی جملہ دہراتے تھے، علی کی بیٹیاں یزید کے دربار میں، اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملہ سن لیجئے۔ اب جناب سیدہ جب گھر واپس آئی نا تو آواز دی فضا میری زینب کو بلا دو۔ بی بی نے جناب زینب کو گلے لگایا، پیار کیا، جملہ کہا بیٹی میرے بابا نے فرمایا تھا میں بھی دربار جاؤں گی، آپ بھی دربار جائیں گی۔ جناب سیدہ نے کہا بیٹی درباروں کا حال اچھا نہیں ہے، زینب جب دربار جاؤ گی کیا کرو گی؟ بی بی زینب نے دیکھا میری ماں سے برداشت نہیں ہو رہا، کہا اماں میں صبر کر لوں گی،
اماں میرا غم نہ کیجئے، میں صبر کر لوں گی۔ جناب فضہ کا ہاتھ پکڑ کے جناب سیدہ نے فرمایا فضہ جب زینب دربار جائے ساتھ جانا، جب نامحرموں کا مجمع ہو سامنے کھڑی ہو جانا، یہ نبی کی نواسی ہے، پتھر نہ مارو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ 2 منٹ دعا کی زحمت دوں گا، میں جو پڑھنا چاہتا تھا میں نہیں پڑھ پایا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ آپ جانتے ہیں نا جب آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی، اور اگر سیدہ کا واسطہ آپ جانتے ہیں ہر معصوم کا ایک واسطہ ہے، ہر معصوم کا، اور ان کو اگر وہی واسطہ دیا جائے تو کبھی دعا رد نہیں ہوتی۔ میرے جملے غور سے سن لیجیے گا، ہر معصوم کا ایک واسطہ ہے۔ تمام علماء کہتے ہیں کہ اگر 12 اماموں رسول خدا جناب عباس جناب زینب سب کو صرف ایک واسطہ دے دو، کس کا؟ ایسی بیوی کا جن کا ہاتھ پہلو پہ رہا ہے، تو کبھی بھی ان میں سے کوئی بھی رد نہیں کرتا۔ میں نے اپنے برادران کے لیے باب الحوائج کے مسائل نہیں پڑھے تاکہ وہ پوری شہادت پڑھ سکیں۔ آج سب سے بڑے باب الحوائج کی مجلس ہے، مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ آئیں ذرا باب الحوائج کو واسطہ دیں۔ میں جملہ پیش کر رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم سے کہیے گا مولا آپ کو آپ کی اس دادی کا واسطہ جو دروازہ گرنے کے بعد کروٹ نہیں لے پاتی، مولا کسی کو نا امید نہ لوٹائیے۔ آپ نے جو مانگنا ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں اگر کوئی امید لایا ہے پیش کر دیں۔ میرے بھائی نے کہا تھا کہ نام لے کے دعا کر دیجیے گا، پروردگارہ حضرت مہدی صاحب، ان کے خانوادہ، بانیان، شرکت کنندگان، ان کے تمام متعلقان وابستگان، پروردگارہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ابھی جانتے ہیں نا 25 کی صبح فجر پہ جلوس برآمد ہوگا اور سارے عراق سے 70-80 لاکھ لوگ پل بغداد کی طرف چلیں گے۔ اس پل پہ جہاں تابوت رکھا تھا، بڑے مظلوم تابوت ہیں جو دھوپ میں رکھے تھے، پروردگارہ باب الحوائج کی اس تابوت کا واسطہ، تجھے باب الحوائج کی عظمتوں کا واسطہ کسی کی دعا رد نہ فرما۔ پروردگارہ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پاکستان کے حالات خراب ہیں، فلسطین کے، شام کے، لبنان کے، عراق کے، ایران، افغانستان، یمن کے، سب کی حفاظت فرما۔ دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگارہ، واسطہ ایک چھوٹی سی بیوی کا جن کے کان بھی زخمی تھے، جن کے قدم بھی زخمی تھے، بی بی کے نالین ٹوٹ گئے تھے۔ جانتے ہیں جناب عباس بھی باب الحوائج ہے، ان کا واسطہ جناب سکینہ ہے۔ آج کہہ دیجئے ہے باب الحوائج عباس آپ کو آپ کی چہیتی بھتیجی کا واسطہ، مولا کسی کو رد نہ کیجئے گا۔ پروردگارہ ہمیں زندگی میں بار بار حج و زیارات نصیب فرما، دنیا میں مولا موسیٰ کاظم کی زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔